بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، انتہائی دکھ کی بات ہے، بلکہ پوری پاکستانی قوم ایک صدمے کی کیفیت سے دوچار ہے کہ ترکیہ میں یا ترکی میں اور شام میں جو زلزلہ آیا ہے اس کے نتیجے میں اب تک 5,000 سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں، ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، اور اس وقت جو کیفیت ہے ترکیہ کی اور شام کی وہ بہت ہی دل خراش ہے۔ مناظر دیکھ کر، ویڈیوز دیکھ کر، کلپس دیکھ کر، پوسٹیں دیکھ کر بہت ہی زیادہ جو ہے وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے انسان جب دوسرے انسانوں کی تکلیف کو دیکھتا ہے، پریشانی کو دیکھتا ہے، اموات کو دیکھتا ہے، زخمی کیفیت میں دیکھتا ہے، تو اسے ویسے ہی جو ہے ایک انسان ہونے کے ناطے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، وہ دکھ درد دوسروں کا محسوس کر سکتا ہے۔ لیکن پاکستانی قوم کی حیثیت سے آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں ترکیہ یا ترکی وہ واحد ملک ہے جہاں ہم پاکستانی قوم کے ساتھ بہت محبت کی جاتی ہے، واحد ملک ہے جہاں ہمارے پاسپورٹ کو بہت زیادہ جو ہے عزت دی جاتی ہے، اور وہ یوں سمجھتے ہیں ترکیہ والے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارا ہی اپنا ملک ہے۔ اور ترکی کا اور پاکستان کا بہت قدیم رشتہ ہے، اس وقت سے جب یہ ہمارا جو جنوبی ایشیا ہے یہ برصغیر ہوا کرتا تھا، اور ترکی کی آزادی میں ہمارے برصغیر کے اس وقت کے جو عمائدین تھے ان کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی پاکستان کے میں اندر زلزلہ آیا ہے یا سیلاب کی تباہ کاریوں نے جو ہے یہاں بہت ساری مشکلات پیدا کی ہیں، تو ترکیہ ہمیشہ پیش رہا ہے اور اس نے ہمارے دکھ درد کو محسوس کیا ہے۔ تو ظاہر ہے دنیا جو ہے یہ ریسیپروکیشن کا نام ہے، آج آپ کسی کا دکھ محسوس کرتے ہیں تو اسی شدت کے ساتھ پھر دوسرے بھی آپ کے دکھ درد کو پرسیو کرتے ہیں۔ اب ترکیہ کو اس وقت جو جس صورتحال کا سامنا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ دکھ اور درد پاکستانی قوم بھی اسی شدت کے ساتھ محسوس کر رہی ہے، اور یہاں لوگ دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور ہماری مسلح افواج نے وہاں امدادی جہاز بھی بھیجے ہیں، اور ہماری سویلین گورنمنٹ جو ہے یہ بھی کوشش کر رہی ہے، بلکہ ہمارے پرائم منسٹر تو جانا بھی چاہتے تھے، لیکن کیونکہ ترکی کی انتظامیہ اور جو عمائدین ہیں اور حکومت ہے وہ بحالی کے کاموں میں مصروف ہیں، اس لیے انہوں نے جو ہے معذرت کر لی ہے۔ لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ترکیہ اور پاکستان کے درمیان جو رشتے ہیں وہ حکومتوں سے بالاتر ہیں، وہ تاریخ کے دھاروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور عوام کے درمیان ان کے جو محبت کے رشتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا ایک حصہ ہیں، اور ہم نے وراثت میں اور گھٹی میں یہ پائے ہیں کہ ترکی کے لوگ اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ترکی کی اور جو ہے شام کی پریشانیوں میں کمی فرمائے۔ بہت ساری سازشی تھیوریاں بھی چل رہی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قدرتی آفت نہیں تھی بلکہ اسے جو ہے مصنوعی ٹیکنالوجی ہے جو ہارپ کے نام سے جانی جاتی ہے اسے استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ 2 دن پہلے ہی ایک سائنسدان نے دعویٰ کیا تھا کہ ترکیہ میں اور شام میں اور ان علاقوں میں جو ہے وہ زلزلہ آئے گا، اور ان کی پیشین گوئی کے عین مطابق انہی علاقوں میں نہ صرف زلزلہ آیا بلکہ اس کا ریکٹر سکیل کی جو شدت تھی وہ بھی تقریباً وہی تھی جو اس سائنسدان نے جس کا دعویٰ کیا تھا۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سائنسدان کو یہ کیسے پتہ تھا، سیلاب کی تباہ کاریاں یا طوفان اگر آئے تو اس کا تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ لہریں کتنی اوپر اٹھ رہی ہیں اور یہ طوفان کس سمت کی طرف جا رہا ہے، لیکن زلزلے کے حوالے سے اس نے کیسے یہ پیشین گوئی کی تھی۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح کا زلزلہ اگلے 2-4 دن میں پاکستان اور چائنا میں بھی آ سکتا ہے، اور لوگ یہ امریکہ کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ ہارپ ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے یا چین کے پاس ہے، تو یہ جو ہے مصنوعی طور پر یہ زلزلے پیدا کیے جاتے ہیں یا سیلاب پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ جو ہے مخالف ممالک کے اندر جو تباہی لائی جا سکے۔ تو اگر اس طرح تو ہے تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل شعور جو دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے تاکہ انسان اپنی عقل کو، شعور کو، فہم و فراست کو، وژن کو، ویم کو استعمال ویژن کو
وزڈم کو وین کو استعمال کر کے اپنے جیسے انسانوں کے لیے سہولتیں پیدا کر سکے، اپنے جیسے انسانوں کے لیے کوئی آسائشوں کا سامان پیدا کر سکے، لیکن بدقسمتی سے انسان نے یا تو نیوکلیئر ہتھیار استعمال کیے ہیں اور وہ لوگوں کی تباہ کاریوں کے لیے، یا پھر یہ نیا ٹرینڈ اب بن رہا ہے کہ جناب سیلاب پیدا کیے جاتے ہیں اور آگ دی جاتی ہے جنگلوں میں، یا پھر یہ جو زلزلے پیدا کیے جاتے ہیں مصنوعی طور پر. تو بہرحال یہ ابھی تک سازشی تھیوریاں ہی کہلائی جاتی ہیں، کیونکہ عملی طور پر اس کے پاس کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن قرائن یہی بتاتے ہیں، شواہد یہی بتاتے ہیں کہ کہیں نہ کوئی گڑبڑ جو ضرور موجود ہے. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھی واقعی چین میں یا پاکستان میں بھی خدا نخواستہ واقعی اگلے 2-3 دن میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر واقعی لوگ کہہ سکیں گے کہ یہ ہارڈ ٹیکنالوجی ہی استعمال کی گئی ہے. دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو بھی، چین کو بھی، اور خاص طور پر جو ہے وہ جو ہے ترکیہ اور شام کو اس قسم کی مزید مصیبتوں سے محفوظ فرمائے. آمین. بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں پھر اگلے ویلاگ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.